بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان کے خیر و برکات والے چند دن باقی ہیں۔ آج 26واں روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ عمل جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، وہ ہے توبہ۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کرنی کیوں ضروری ہے؟ توبہ کے انعامات کیا ہیں؟ ان پر کچھ میں ضروری بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری اس گفتگو سے مجھ سمیت اگر ایک نے بھی صحیح معنوں میں توبہ کر لی، توبہ کے اسلامی تقاضوں کے مطابق توبہ اس نے کر لی، ہو سکتا ہے یہ درس میری اور آپ کی اس بھائی کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ آمین۔ آئے ہم توبہ پر بات شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ توبہ یہ نہیں ہے بس زبان سے کہہ دیجیے میں توبہ کرتا ہوں توبہ ہوگی، نہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے ہیں معروف ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے بہت بڑی تفصیلات ہیں، تو میں توبہ پر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گفتگو یہ ہے کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ جب انسان، ہم سارے گنہگار ہیں، جب گنہگار انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے باز آ گیا ہے، اس نے اپنے زندگی کا طریقہ، زندگی کے رویوں کو تبدیل کر دیا ہے، اس کا آج کل والا نہیں ہے۔ اس کی جو کل رات گزری تھی گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، آج کی رات وہ بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہے معنی توبہ کا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا مفہوم کیا؟ رجوع کرنا، پلٹنا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں تو اس وقت جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے، اپنے بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بے شمار دلائل کا خلاصہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے ہم غم کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ یہ میرا بندہ کس طرح کی توبہ مجھ سے کر رہا ہے، کس طرح کا رجوع میری طرف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں، جب کوئی معاملہ دنیاوی پیش آئے، ہم کسی دنیاوی بڑے عہدیدار کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی بات کو پیش کریں، ہماری بات کے انداز سے، ہمارے جسم کی کپ کپی سے، ہمارے انداز تکلم سے، ہمارے احساسات سے وہ کافی چیزیں محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے پکی اور سچی توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی قسم ہمارا کل
اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کل جس چیز کا، جس شراب کا، جس حرام چیز کا، جس گناہ کا دل دادا تھا، آج اس نے توبہ کر لی ہے تو اس گناہ سے 100% اس کے دل میں نفرت آ گئی ہے، اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ آج وہ اسی گناہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے رجوع، سچا رجوع، صدقے دل سے رجوع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تاب العبد، تاب العبد، بندے نے توبہ کی، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار انسان بن گیا ہے۔ تاب العبد، بندے نے توبہ کی مطلب کیا؟ وہ فرما بردار بن گیا ہے۔ اور جب لفظ تابہ کا کے بعد لفظ اللہ ہو، تاب اللہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تابہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو، پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندے کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور بات، توبہ میں آئندہ کے لیے اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا، یہ پختہ عزم اور ارادہ ہوتا ہے۔